الحمد لله الذي خلق فسوى الحمد لله الذي قدر فهدى الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى أحمده حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الحمد لله وأشهد أن سيدنا ومحمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه المجتبى ونبيه المصطفى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ونجوم الدجى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن الجنة اللهم نسألك الدرجات العلى کیا آپ متقی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں؟ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ یہ اپنے اپنے بارے میں سوچنا ہی بلندیوں کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں مسلسل تقوی اور متقی اور متقین کا ذکر ہے، اتقوا بار بار آتا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم متقی بنیں؟ اور بندہ متقی کب شمار ہوتا ہے؟ قرآن رمضان کا ایک ہدف یہ بھی بیان کرتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، ڈر والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب ہمارے پاس ابھی اللہ کی توفیق سے رمضان کی مہلت باقی ہے۔ جب مہلت باقی ہو تو حساب بنتا ہے، اور جو مہلت ملی ہے اس کا بھی حساب بنتا ہے۔ آئیے رمضان کے وسط میں ہم پہنچے ہیں، اپنا اپنا حساب کرتے ہیں، اور اپنا حساب، اپنے گناہ، اپنی نیکیاں، اپنے نقص، اپنی کوتاہیاں، اپنے جذبے، اپنے ارادے، اپنی صلاحیتیں، یہ سب چیزیں اس میں شامل کر لیں۔ آپ نے بار بار یہ حدیث سنی ہوگی، قال اللہ عز وجل، کہ اس حدیث میں ذکر کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اذا تقرب عبدی منی شبرا تقربت الیہ منہ ذراعا، جب ایک بندہ ایک بالشت میرے سے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک پورا ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں۔ آپ بتائیں اس رمضان میں آپ رب کے کتنا قریب ہوئے ہیں؟ آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کتنے قدم اٹھائے ہیں؟ کتنے سینٹی میٹر، کتنے انچ، کتنے فٹ، کتنا؟ ایک شبر۔ آپ اتنا ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہاں سے لے کے جو ہمیں سمجھانے کے لیے اتنا اللہ تعالیٰ نزدیک ہوں گے۔ اپنا اپنا حساب کریں، میں اپنا کرتا ہوں، آپ اپنا کریں۔ اگر میں اپنے رشتہ داروں کی غیبتیں شروع کر دوں، سیاست دانوں کو ان کا ستیہ ناش خطبے میں کر دوں، دوسرے ادھر ادھر کے جو فرقوں کا نام لے کے ان پہ میں بمباری کر دوں، خطبے سن کے آپ بھی چلے جائیں گے، خطبہ ہو جائے گا، لیکن اس سے مجھے اور آپ کو ملے گا کچھ نہیں۔ ملے گا اپنا حساب کرنے سے۔ ہم نفسیاتی طور پر ایک حوالے سے تھوڑے بیمار لوگ ہیں، اپنا حساب نہیں کرتے، دوسروں کی خامیاں ذکر کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ اپنا حساب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تقرب
عبدی منی شبرن، کہ جب ایک بندہ ایک بالش میں سے قریب ہوتا ہے میں اس سے پورا ہاتھ، اس سے میں قریب ہوتا ہوں. تقربت. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ نہیں کہا کہ آپ بتا دیں، اللہ کے رسول کو کہا میرا یہ فرمان ہے آپ پہنچا دیں. الفاظ اللہ کے اپنے ہیں. وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا. اچھا کوئی شخص اللہ سے پورا ہاتھ، اتنے مسافت، اتنا جو ہم ناپتے ہیں، اتنا نزدیک ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس سے بڑھ کے اسے نزدیک ہوں گے. اور اگر وہ آہستہ 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 یمشی، اللہ فرماتے ہیں بندہ وہ چل کے آ رہا ہوگا، اتیتہ ہرولۃ، میں بھاگ کے اس کی طرف آؤں گا. اس چیز کو نا اپنے پہ مسلط کریں، اس حدیث کو، اس حدیث کو اپنے اوپر طاری کر لیں، اپنی ذات پر، اپنی سوچ پر، اپنے عبادت پر، اپنے صدقے پر، اپنی زکوٰۃ پر، اپنے استغفار پر، اپنے ذکر پر، اپنے اذان سننے پر، نماز میں شامل ہونے پر، تلاوت کرنے پر، اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں. بہت بڑی محرومی یہ ہوتی ہے کہ بندہ پڑھ لے، سن لے اور بھول جائے، اپنے اوپر طاری نہ کرے. یہ جو سارا قرآن و حدیث ہے نا، یہ علم کی شکل میں ہے، اس کے بعد عمل کی شکل میں طاری کرنے کا نام ہے. آپ ایک گناہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ میں نے آج ایک حدیث سنی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ آپ جو شخص ایک بالشت میری طرف بڑھے میں اس کی طرف پورا ہاتھ آؤں گا، پورا بازو آپ کی طرف میں خود آؤں گا. اے اللہ میں نے ایک یہ گناہ چھوڑ دیا، میں نے ایک قدم اٹھایا، میرا ایک قدم میرا ایک ہاتھ کی ایک بالش کے برابر ہے. اے اللہ مجھے تیرا انتظار ہے، اب آپ میری طرف پورے بازو کے برابر آئیں. اللہ سے سودے کریں. دیکھتا تھا میں، نگاہیں میری آلودہ ہوتی تھیں، اللہ میں نے وہ سکرینیں چھوڑ دی، میں نے وہ دوستیاں لگائی تھیں، میں نے چھوڑ دی تیری خاطر. میں تھوڑا سا حرام بھی اپنی کمائی میں شامل کر کے ایڈجسٹ کر لیتا تھا، میں نے وہ چھوڑ دیا تیری خاطر. میری نگاہوں کی پاکیزگی نہیں تھی، آلودہ تھا، میں نے تیری خاطر اپنی نگاہیں پھیر لی. میں تیری طرف بڑا ہوں. یہ اے اللہ میں تیری طرف چلا ہوں، تیرے بھاگ کر لپکنے کا انتظار ہے. اب اس حدیث کو آپ نے بار بار سنا ہوگا. اپنا اپنا بتائیے حال کیا ہے. اپنی سکرین کا، اپنے بیڈ روم کا، اپنے اپنے ڈرائنگ روم کا، اپنی جیب کا، اپنے بینک اکاؤنٹ کا، اللہ کے راہ میں خرچ کا، تھوڑا تھوڑا اسلام، تھوڑی تھوڑی بے دینی کا، یہ سارے کا سارا سوچ لیجئے. پھر آپ نے بار بار علماء کرام رمضان کے شروع میں کہتے ہیں، بتاتے ہیں حدیث، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو صفدت الشیاطین ومردت الجن، بڑے بڑے جن اور شیطان سارے کے سارے جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں. کیسے قید ہوتے ہیں اللہ کا نظام ہے، وہ جانے، ہمیں بتایا گیا، ہم ایمان لائے. اور وغلقت ابواب النار، دوزخ کے دروازے بند، فلم یفتح منها باب، اب اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوتا. اور وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منها باب، اب ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. کیا اللہ نے تیاری آسمان پہ سجایا ہوتا ہے منظر، ہم بندوں کے لیے ہم نیچے ہیں، اوپر دوزخ کے دروازے بند ہو رہے ہیں. کھلے بھی رہتے تو ہم کون سا بگاڑ لیتے کچھ. جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، نہ بھی کھلتے تو ہم کیا کر سکتے تھے. لیکن وہ رحمان ہے نا، رحیم ہے. وہ جب دیتا ہے اس کی جو رحمت ہے وہ کسی کے عمل کی محتاج نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات میں رحمان رحیم ہے. وہ سجاتا ہے اپنے بندوں کے لیے، خود ہی سجا دیتا ہے. یہ اتنا پیارا منظر جو علماء کرام حدیث بار بار رمضان کے شروع میں بیان کرتے ہیں، جب پہلی رات ہوتی ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور پکارنے والا پھر ایک پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آجا، اقبل آگے بڑھو. وَيَا باغی الشر، اور شر کے پیچھے زندگی گزارنے والے، اس کی جستجو میں لگے شخص، اقصر، باز آجا، رک جا. آج جنت کے دروازے کھولے ہیں، ان کو پالے. آج دوزخ کے دروازے بند کیے ہیں، بچ جا اس سے. حدیث بڑی واضح ہے. حساب میرا یہ ہے اور آپ کا یہ ہے. ہمیں اللہ نے یہ منظر بھی دیا اور یہ پکار بھی سنا دی. کتنے ہم خیر کی طرف بڑھے ہیں،
اقبل، اور کتنی ہم نے شر کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر خیر کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر شر سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمیں اپنا حساب، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، وہ ایک حدیث کا حصہ ہے اور ایک اور جگہ پہ وہ مفہوم آتا ہے، وہ حدیث میں اس کا وہ ٹکڑا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خواب و خسرہ، برباد ہوا اور ہار گیا وہ شخص۔ کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب و خسرہ، برباد ہو گیا، و خسرہ، بہت بڑے نقصان میں رہا وہ شخص، من، جس نے ادرک رمضان کو پا لیا، ولم یغفر لہ، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اپنا حساب کر لے، میں اپنا حساب کر لیتا ہوں۔ ہمارے کام بخشش کا کچھ وسیلہ ذریعہ بننے کے ہیں بھی، یا پھر ہماری سکرینیں، ہمارا بے نمازی پن، ہمارا وہی حرام، بس بھوکا رہ لیا سارا دن، وہی جس طرح باقی دنوں میں کرتے ہیں۔ یہ تو پھر سیدھا سیدھا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو، یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ تو دھوکہ نہیں کھا سکتے، بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ان کے رمضان روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ اپنا اپنا حساب کر لیجئے، روئیے اپنے اوپر، اپنی گناہوں کو آنکھوں کے سامنے لا کے اپنی دوزخ کو جلتا ہوا دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد جو لوگ اپنی ذات کے اوپر یہ کیفیتیں طاری کرتے ہیں نا، پھر ان میں سے میں آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں، وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور وہ ہماری طرح جیتے جاگتے انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کی نگاہیں، ان کی سوچیں، ان کے ہدف، ان کے جو منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے، جو فیوچر کیریئر پلاننگ ہوتی ہے، وہ اس حساب سے ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے، مثلت لنفسی کأنی فی الجنۃ آکل من ثمارہا، میں اپنے آپ کو کبھی کبھی اس طرح تصور کرتا ہوں کہ میں گیا ہوں جنت میں، آکل من ثمارہا، میں وہاں سے اس کے پھل کھا رہا ہوں، واشرب من انہارہا، اس کی میں نہروں سے اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، واطوف فی ودیانہا، میں جنت کی وادیوں میں ادھر ادھر چکر لگا رہا ہوں، واعانق ابکارہا، وہاں پہ جو اللہ نے میرے لیے حوریں رکھی ہیں میں ان سے مل رہا ہوں۔ ایک طرف یہ منظر میں سجاتا ہوں، وہ نہریں، وہ حوریں، وہ سائے، وہ پھل، وہ ساری کی ساری نعمتیں، اس میں گھوم پھر رہا ہوں۔ پھر میں قرآن کی ان پیغامات کی وجہ سے اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں، ثم مثلت نفسی وکأنی فی النار، میں پھر یہ تصور کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں جا چکا ہوں، آکل من زقومہا، اس کے وہ میں تھور کے سخت قسم کے جو درخت ہیں جو کھائے نہیں جاتے اس کو اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں، واشرب من حمیمہا، اس کا وہ گرم پانی جو اندر جا کے آنتوں کو کاٹ دے گا وہ میں پی رہا ہوں، واصیح بین اہلہا، میں بھی جس طرح جہنمی سارے کے سارے چیخ چنگاڑ رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، میری بھی چیخیں نکل رہی ہیں۔ پھر میں جب اپنے آپ کو ان دونوں میں تصور کرتا ہوں، ثم اصیح، میں خوب چیختا ہوں، پھر میں کیا کرتا ہوں، ثم قلت، میں ان دونوں منظروں کو تصور کرنے کے بعد میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، یا نفس ای دار تریدین، اے میری جان اب تم بتاؤ ان دو میں سے کون سا گھر تم چاہتی ہو۔ چیخنا ہے دوزخ والوں کے ساتھ، یا جنت میں جا کر وہاں پر سارے کے سارے جو مناظر پڑتے ہیں اس کا حقدار بننا ہے۔ ایک طرف جنت ہوگی، جو دل میں آئے گا پاس آ جائے گا، لو کھا لو، اور ایک طرف کڑوا پانی، گرم پانی اور گندے درخت کھانے کے ملیں گے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے، میں اپنے جان سے پوچھنے کے بعد، یا نفس ای دار تریدین، میں اپنی زندگی میں کاموں میں مگن ہو جاتا ہوں۔ جب میں اپنے کاموں میں مگن ہوتا ہوں، فاعود الی الدنیا، میں اپنے اس تصور کے کرنے کے بعد، اپنی جان سے پوچھنے کے بعد میں اپنی دنیا میں کاموں میں مگن ہوتا ہوں، لیکن فاعمل صالحا، پھر میں اپنی زندگی میں سارے کام نیک کرتا ہوں، لکی انال الجنہ، تاکہ میں جنت کو پا سکوں،
اور میں اپنی جان سے بار بار یہ یاد کرواتا ہوں، ہاں انت فی الدنیا، اے میری جان تم ابھی دنیا میں ہو، فعملی، ابھی تم نے صرف اور صرف عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے اور عمل ہی کرتے چلے جانا ہے۔ یہ اس شخص کا یہ تصور، اپنے آپ سے یہ حساب کا طریقہ، اور پھر اپنی زندگی میں یہ عملی طور پر یہ جستجو کرنا، یہ قرآن کریم کی بہت سی آیات کا شاندار نچوڑ ہے۔ آپ بتائیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا دوزخ کو سہ سکتے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کو دوزخ میں پھینک سکتے ہیں؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی تو بعد میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کسی تندور میں پھینک سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کر سکتے اور کوئی انسان نہیں کر سکتا، پھر اپنے بچوں کو دوزخ کا سامان اپنے گھر میں کیوں فراہم کرتے ہیں؟ پھر بے نماز ہونا اور بے نماز کیوں کر دیتے ہیں؟ پھر حلال کے ساتھ حرام کو بھی ایڈجسٹ کر کے کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ نے تو ایسا نہیں رکھا کہ ایک دن جنت میں، دوسرے دن دوزخ میں، دوزخ سے ایک دن جنت میں جا کے ٹرپ لگا کے آ جانا۔ یہ دین کے ساتھ یہ کھلواڑ کیوں کرتے ہیں؟ اپنا حساب کیجیے۔ یہ جہنم کے تذکرے پڑھنے کے بعد قرآن میں مسلسل یہ چیزیں دہرائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک، ہمارے جو بڑے تھے وہ اپنا حساب کیسے کرتے تھے؟ ایک شمع جلاتے تھے، ایک شمع، ایک عام جو شمع ہوتی ہے، موم بتی، وہ جلائی، اس کے اندر جو چھوٹا سا شعلہ ہے اس کے اوپر اپنی انگلی رکھ دیتے تھے۔ انگلی رکھنے کے بعد جب وہ انگلی اس ننھے سے شعلے کی آگ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتی تھی، کہتے تھے آج تم اے انگلی، آج اس آگ کو برداشت نہیں کر رہی، یہ بتاؤ ما حملکی علی ما فعلتی یوم کذا و کذا، وہ فلاں دن تم نے وہ گناہ کیا تھا تو وہ کیوں کیا تھا؟ الکی قدرۃ علی النار، اے میرے ہاتھ کی ایک چھوٹی سی ننھی سی انگلی، کیا تم اس آگ کو برداشت کر سکتی ہو؟ رمضان گزارنے والوں، میں اپنا حساب کرتا ہوں، آپ اپنا کریں۔ بتائیے تو صحیح، ہم نے اپنے ساتھ کیسا حساب کر کے اپنے ساتھ کیسا سلوک طے کیا ہے؟ اللہ نے سلوک آپ سے اپنی رحمت کے مطابق جو کرنا ہے وہ تو ہے، لیکن اس سے پہلے ہم خود اپنے بارے میں خود کیا کر رہے ہیں؟ بس اتنا سوچنا شروع کر دیجئے۔ میں نے خطبے کے شروع میں سوال کیا تھا، آپ بتائیے کہ آپ متقی ہیں؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ۔ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، ہم متقی ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے؟ اور متقی ہونے کا ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ ہم تقوی کے درجوں میں داخل ہو چکے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آئے حساب کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ سادہ سی بات ہے، بتا دی۔ رمضان کے پچھلے 15-16 دنوں کا حساب بتائیے۔ آپ نے اس رمضان میں تو ساری کیفیت ہوتی ہے، فضا ہوتی ہے، لوگ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، ایک سارے کا سارا ماحول ہوتا ہے، اس میں اس شاندار ماحول میں بتائیں آپ نے دن بھر اور جو بھی آپ کی زندگی کے معمولات ہیں اس میں اللہ کے ذکر کو کتنی آپ نے اہمیت دی ہے اور اس پہ عمل کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں یہ درجہ عطا فرما دے۔ حساب کیجئے جناب، اپنے پہ لاگو کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، لا یلج النار رجل، ایک بندہ دوزخ میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ لا یلج النار رجل، ایک درجے والا بندہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنا عظیم رتبہ اور درجہ ہے۔ ایسا بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا، آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا۔ یہ رونا آپ کو نصیب ہوا ہے؟ یا سحری افطاری کی پلاننگ، بھاگو بھاگو ادھر جاؤ، یہ کرو، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جاب ڈیوٹی فلاں، اور بس ٹھیک ہے رمضان گزر گیا۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کوئی بندہ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا، اللہ کی خشیت سے، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔
اے اللہ ہمیں یہ رونا نصیب فرما دے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں یہ جو سارے ستارے تھے، یہ چمکتے تھے، یہ ہمارے لیے موتی اپنے الفاظ اور تجربوں کے ذریعے بکھیرتے تھے۔ ایک انسان کے دو درجے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دو طریقے سے اپنا جائزہ لے لیں۔ آپ نے اگر تقوی والوں کی طرف بڑھنا ہے، متقی ہونا ہے، تو ایک عام سی بات کر رہا ہوں کہ دو درجے ہوں گے۔ ایک درجہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے، نیک اعمال کرتا جائے، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور درجہ بھی ہوتا ہے، نیک اعمال کی کثرت سے پہلے ایک اور درجہ بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان بہت زیادہ نیک اعمال نہ کر سکے تو کم از کم اس درجے میں داخل ہو جائے، اس کو بہت بڑی خیر مل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی پیاری ماں کی نصیحت اور طریقہ سمجھیے، وہ بتا رہی ہیں انک لن تلق اللہ بشیء خیر من قلت الذنوب۔ دیکھو، اللہ کے پاس جب تم حاضری دو گے نا، اس وقت جو تمہیں سب سے زیادہ تمہارے پاس بہترین چیز ہوگی، جو سب سے زیادہ بہترین چیز اللہ کے پاس حاضری کے وقت ہوگی، وہ ہوگی قلت الذنوب، تمہارے گناہ کم ہوں، تمہارے گناہ کم ہوں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب آتا ہے۔ اگر تم نیکیاں نہیں بھی کر سکتے، گناہ چھوڑ دو، تمہارا حساب سیدھا ہو جائے گا۔ آپ لمبے لمبے قیام نہیں کر سکتے نا، اپنے آپ کو فرض نماز تک محدود کر لیں، بے نمازی ہونے کا گناہ چھوڑ دیں، کام سیدھا ہو جائے گا۔ آپ لمبی تلاوتیں نہیں کر سکتے، مسلسل قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ کم از کم جو فحاشی کی چیزیں سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اس کو سننا چھوڑ دیں۔ آپ کو وہ نیکی نہیں مل سکی، لیکن آپ گناہ تو جمع نہ کریں۔ اب بندہ اللہ کے حضور جب پیش ہوگا، نیکیاں نہیں ہیں، لیکن اپنے بائیں طرف دیکھے گا، گناہ بھی کوئی نہیں۔ اگر گناہ کی وہاں پہ فہرست نکل آئی، یہ حرام، یہ چغلی، یہ چوری، یہ بھائی کا کھایا، یہ بہن کو دھوکہ دیا، یہ بیٹوں کو یہ کیا، یہ ماں کے ساتھ ایسا کیا، یہ رشتہ داروں کے ساتھ یہ کیا، یہ اس طرح کماتا رہا، اس طرح اپنے کلائنٹس کو، اپنے کسٹمرز کو دھوکہ دیتا رہا، پھر کیا ہوگا؟ قلت الذنوب۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں فمن سرہ ان یسبق الدائب المجتہب فلیکف نفسہ عن کثرت الذنوب۔ جو چاہتا ہے کسی عبادت گزار بندے کے درجے تک پہنچے، اس کے قریب ہو، وہ اپنے زیادہ سے زیادہ گناہ چھوڑنا شروع کر دے۔ اے اللہ ہمیں سارے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج جا کے اپنی عمر کا حساب کیجیے گا۔ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے، 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، جو بھی ہے، اس میں سے اپنے دن نکالیے گا۔ یہ میری زندگی میں اتنے دن گزر چکے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو جو اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو سجا لے، اپنے آپ کو سنوار لے، اپنی جا کے عمر کو لکھیے گا، اور پھر یہ بھی لکھیے گا کہ رمضان میں میرے پاس زندگی میں کتنے دن آئے۔ اپنی عمر کو دنوں میں نکال لیں، کسی کے 15,000، 18,000، 20، 22، 24,000 جتنے نکلتے نکال لیں۔ اب سنیے، ایک تابعی جو صحابہ کی معیت میں رہی عظیم نسلیں تھیں، ان کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک دن بیٹھے، حاسب نفسہ ایام عمرہ، اپنی زندگی کے سارے دنوں کا حساب کرنے لگے۔ انہوں نے جب ٹوٹل کیا، 21,500 دن تھے، 60 سال وہ گزار چکے تھے۔ اب وہ جو 20,000 سے زیادہ دن جب ان کے سامنے ٹوٹل آیا، ان کے منہ سے اللہ اکبر کی پہلے تکبیر نکلی، رونے لگے، کہنے لگے یا ویلتہ، ہائے بربادی، لو عصیت اللہ فی الیوم بذنب واحد سألقى ربی ب20,000 ذنب۔ ہائے میری بربادی، اگر میں نے زندگی میں ایک دن میں صرف ایک گناہ کیا ہو، میں رب کے حضور جاؤں گا، میرے پاس 20,000 گناہ ہوں گے،
اور اگر میں نے زندگی میں 5 یا 10 گناہ روز کیے ہوں، میں اللہ کے حضور 1 لاکھ یا 2 لاکھ گناہوں کے ساتھ جاؤں گا، یا اس سے زیادہ کیے ہوں گے تو وہ لاکھوں میں تعداد بڑھتی جائے گی۔ وہ اپنا حساب کر رہے تھے، حساب کرتے کرتے اپنے حساب میں غرق۔ ان کے ارد گرد لوگ بتاتے ہیں وہ حساب کرتے کرتے ان پہ غشی طاری ہوئی، وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ میں اپنا حساب کرتا ہوں، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ جو زندگی گزری ہے اس کا سچا حساب اپنے دل، اپنے دماغ اور اپنے ایمان کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے، نیکیوں کی بے حساب توفیق عطا فرما دے۔ پھر پرفیوم لگاتے ہیں نا، بن ٹھن کے آتے ہیں، ہونا چاہیے، خوشبو لگانا سنت ہے۔ آپ پر اللہ کی نعمتیں ظاہر ہوں، اچھے لباس میں ہوں، یہ اسلام کا مزاج اور اسلام کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ نمازوں کی طرف جائیں تو بنے سنورے آئیں۔ اسلام تعلیمات میں جمال کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر ڈرائنگ روم خوبصورت ہوں گے، مسجدوں میں آ کے ہمارا سادگی نظر آنا شروع ہو جائے گی، وہاں پہ سادگی کے بعد گندگی نظر آنا شروع ہوگی۔ اسلام نے اس خوشبو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنتوں میں سے ایک ہے۔ لیکن جب آپ اپنا حساب کریں گے نا قرآن کو اپنا ترازو بنا کر، تو پھر میں آپ کو صحابہ کرام کے ایک اور شاگرد کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے میں نے اپنا حساب کیا، میں سوچتا ہوں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بدبو نہیں رکھی۔ سوچو لوگو، اللہ نے گناہوں کی بدبو نہیں رکھی۔ اور وہ پھر کہنے لگے لو کان للذنوب ریح، اگر گناہوں کی کوئی بدبو ہوتی ما قدر احد ان یجالسنی، کوئی شخص میرے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہ کرتا۔ ہم سب بڑے گناہ گار ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، کوئی ہم میں سے پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن موجودہ دور کے وسائل کی وجہ سے غفلت ہی غفلت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزتیں عطا کی ہیں، جو ہمیں شہرتیں عطا کی ہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ جو ہمیں ڈھانپا ہوا ہے یہ اس کی رحمت ہے، لیکن یہ دنیا میں تو ڈھانپے گا، آگے جا کے جب حساب دیں گے وہاں پہ تو بڑی سخت مراحل ہیں۔ اپنے اپنے گناہوں کا حساب کیجئے۔ اگر ہمارے گناہوں کی بدبو ہوتی کیا ہمارے بچے، ہمارے بڑے ہمارے پاس بیٹھتے؟ اگر ہمارا وجود اتنا بدبودار ہے، اپنے حساب کے بعد اگر سامنے آئے گا تو مایوس نہ ہونا، اللہ کی طرف چلے آنا۔ یہ رمضان اللہ کی طرف بلانے کا نام ہے، یہ جمعہ اللہ کی طرف واپس لانے کا پیغام ہے۔ اپنا حساب پکا اور سچا کرنا، لیکن اللہ کا ایک جملہ اپنے کانوں میں، اپنے ذہن میں بسا لینا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تمہاری طرف آنا چاہتا ہے، تم چل کے آؤ، اللہ بھاگ کے آئے گا۔ اے اللہ ہمیں وہ درجہ عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو ایسا حساب اپنا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أحمده حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى، أشهد أن لا إله إلا الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد النبي المجتبى الرسول المصطفى۔ سوال میرا یہ تھا اپنے آپ سے اور پھر آپ سے، کیا ہم متقی ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم متقی ہیں؟ یہ خلاصہ قرآن کریم کے جملوں کا، آیات کا، تعلیمات کا، نیک لوگوں نے کچھ اصول ضابطے بنائے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تابعی جو صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کی ایک بڑی پیاری بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں
لا یکون العبد من المتقین، بندہ اس وقت تک متقین میں داخل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ متقین میں داخل نہیں ہو سکتا حتی یحاسب نفسہ اشد من محاسبۃ شریکہ، اس وقت جب وہ اپنا حساب اپنے دیگر لوگوں سے زیادہ کرنا شروع ہو جائے، سمجھ جاؤ یہ بندہ متقین میں داخل ہو رہا ہے۔ تقوی کا پہلا دروازہ یہ کہ انسان دوسروں کے گناہ چھوڑ کر اپنے اوپر رونا شروع کر دے، دوسروں کی برائیوں کی بجائے اپنے گناہوں کو اس کا حساب شروع کر دے۔ اور عمر کیا کہا کرتے تھے؟ ایھا الناس حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، اور اپنے اعمال کو خود تول لو اس سے پہلے کہ تمہارے سامنے تولا جائے۔ وتہیئوا للعرض الاکبر، اور اس بڑے دن جب تم نے ہر اپنا عمل پیش کرنا ہوگا اس کی تیاری کرتے رہو۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہر شخص اس اللہ کے حضور ایک ایک کر کے اس نے پیش ہونا ہے۔ جب پیش ہونا ہے تو بتائیں کتنے گناہ اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے جائیں گے؟ ان گناہوں کو مٹا دیں، اللہ کی رحمت ہے نا، اس نے نظام دیا ہے کہ کر لیے ہیں، غلطی ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، اگر شرمندہ ہو مٹا سکتے ہو، زیادہ شرمندہ ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے ان سارے گناہوں کو پکڑ کر میں نیکیاں بنا کے تمہارے کھاتے میں ڈال دوں گا۔ اے اللہ ہمیں وہ توبہ عطا فرما دے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی برائیاں بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں شمار کر دیتے ہیں۔ اے اللہ وہ توبہ وہ عطا فرما دے۔ وہ توبہ پتہ کیا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کر لی پھر دل سے اس نے ٹھان لی، آمنہ دل سے پکا ہو گیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیکیوں کے راستے پہ چل پڑا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو، ان کے ماضی کو، ان کے داغدار کالے ماضی کو اللہ چمکا کے روشن ان کا صحیفہ بنا دے گا۔ اے اللہ تیری رحمت وسیع ہے، ہمیں اس رحمت کی وجہ سے اللہ یہ درجہ عطا فرما دے۔ آپ کا رب اس طرح منتظر ہے آپ کا، جب آپ رب منتظر ہو اور بندہ آگے سے لفٹ ہی نہ کرائے، دنیا کا چھوٹا سا افسر ہو اس کی کال کے اوپر لپک کے پہلی ٹون پوری نہیں ہوتی جا کے اٹینڈ کر دیتے ہیں، وہ کہیں سے گزرے اس کو جا کے بتاتے ہیں آپ گزرے تھے میں آپ کو دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اپنا حساب کر لیجیے۔ یہ دین پر جب انسان چلتا ہے اس میں اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ دین کے کاموں پہ اللہ کے ساتھ کا یوں لگتا ہے جس طرح انسانوں کا ساتھ محسوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ طاقتور کسی ساتھ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ جب آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے نا، دنیا کو چھوڑ کر لوگ گھبراتے ہیں کہ اچھا یہ جو سارا کچھ نظر آ رہا ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ نکلے گا نہیں، یہ بابرکت ہو جائے گا۔ یہ جو وقت ملا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے وقت میں بڑی نحوست ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، برکت ہی برکت ہے۔ زندگی میں نیک اعمال کو ہدف بنا لیں، ایک ایک سانس کا ہدف بن جائے گا۔ سانسوں کے حساب سے رب کے لیے جئیں، اس نے دیے نا، جب وہ چھین لیتا ہے تو جا کے دیکھیں نا اسپتالوں کے اندر آکسیجن کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں نا جس کا لقمہ نکلتا نہیں پیٹ سے، اس کو پھر اس کے لقمے اور اس کا پانی کیسے نکالنا پڑتا ہے۔ پھر سگی اولاد بھی کام نہیں آتی، وہ دیکھ سکتی ہے، تڑپ سکتی ہے، کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اس رب کے ہو جاؤ، اس رب کے ہو جائیں، آپ کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، لوگ سمجھیں گے بندہ پہاڑ کے نیچے ہیں، وہ نیچے خوش ہوگا کہ اللہ کی طرف سے محبت ہی محبت مل رہی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اللہ مجھے اخلاص پہ قائم رکھے، ہم سب کو اخلاص پر قائم رکھے۔ کل مجھے ایک حدیث سمجھ آئی اس مسجد کے باہر، کل اس مسجد کے باہر 650 لوگوں سے ہم ایک دن میں ملے، رش تھا، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، نابینا ہیں، معذور ہیں، اپاہج ہیں، مزدور ہیں، نہ جانے کون کون سی تکلیفیں اٹھا کے 5 تاریخ کو رجسٹریشن کے دن ہوتا ہے۔ یہ ہمارا معمول تھا اور معمول ہے، ساری ٹیم باہر ہے صبح سے لے کے شام تک، ایک طرف روزہ ہوتا ہے، ایک طرف ان لوگوں سے ملنا ہوتا ہے۔ روزوں میں عام طور پہ لوگ بڑا کام بھی چھوٹا کر کے آرام سے ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ان لوگوں سے ملتے ہوئے ایک حدیث سمجھ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الساعی علی الارملۃ والمساکین، جو شخص بیواؤں اور کسی مسکین کی مدد کے لیے کوشش کرے،
وہ اس طرح ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، جس طرح کوئی اللہ کی راہ میں جہاد پہ نکلا ہو، کل قائم لا یفتر، ایسا قیام کرنے والا جو تھکتا نہیں ہے، کالصائم الذی لا یفطر، ایسا روزے دار جو افطار نہیں کرتا، مسلسل روزہ رکھتا ہے۔ یہ جو خاص بات تھی لا یفتر، اس ایک لفظ پہ رک جائیں۔ الفطور ہوتا ہے کام کرنے کے بعد تھک جانا۔ اس سارے کام میں 6 گھنٹے میری ٹیم ہم سارے باہر کھڑے رہے، ایک سیکنڈ کے لیے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ بوریت ہوتی ہے، نہ مشکل کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ساروں سے سلسلہ جاری ہے۔ وہ جو ساری کی ساری ایک ہی ایفرٹ ہے۔ اللہ اس مسجد کے کارکنوں کو، یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں، 40 لوگ آگے پیچھے سے ہمارے ساتھ ملے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے۔ لوگوں، اللہ کی راہ میں جانا نہ تھکاوٹ دیتا ہے، نہ بوجھ بنتا ہے، بلکہ جو ہماری زندگیوں میں مصیبت آ رہی ہوتی ہے اللہ اس کو ٹال دیتا ہے۔ یہ بڑی ہی خوشی کا دن تھا۔ پچھلے جمعے کو میں نے اعلان کیا، ہفتے کے دن ہر 2 دن کے بعد یہاں پہ زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے۔ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد بیوہ خواتین کو ہم نے ٹائم دیا، آتے ہیں بچے آتے ہیں، یہاں پہ جماعت ہو رہی تھی، 7 خواتین تھیں۔ جماعت کے بعد نمازی اٹھے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ان بچوں کو زکوٰۃ تقسیم کی، سروں پہ ہاتھ پھیرا۔ بیوہ خواتین تھیں، ان کو امت نظر آئی۔ ہماری نمازی خواتین بھی آئیں، انہوں نے بھی یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے ان کا انتظام کیا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ دی۔ ایک طرف اقامت صلاۃ ہے، ایک طرف ایتاء زکوٰۃ ہے۔ اتوار کے دن یہاں سے کچھ نمازی اٹھے، اللہ کی توفیق سے فتح جنگ گئے، رحمت للعالمین ولی جہاں پر بننا ہے، کوئی میڈیا نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی کسی کو دعوت نہیں، اللہ کے بندے وہاں پر گئے، ایک سجدہ کیا، نماز ظہر پڑھی، اللہ سے دعا کی اے اللہ ہمیں یہاں پر ان بیواؤں یتیموں کے لیے مثالی گھر اور مثالی بستی بنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ سارے کا سارا نظام مسجد رحمت للعالمین سے جاری ہے۔ ایک اور اعلان سن لیجئے، مردوں، خاص طور پر آپ لوگ امت کے مرد بنے۔ اگر اسلام آباد شہر میں کسی شخص نے اپنی بیوی کو تشدد کر کے رات کے وقت گھر سے نکالا، ہوتے ہیں کچھ کی عقل ٹھکانے نہیں آئی ہوتی، اس نے اگر کسی بھی خاتون پہ تشدد کر کے گھر سے نکالا، خاتون سڑکوں پہ نہیں گھومے گی، مسجد رحمت للعالمین میں ایک پناہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ وہ خاتون اس مسجد میں آئے، 3 دن ٹھہرے، اس کے خاندان سے ہم صلح صفائی کروائیں گے، وکیلوں کو لائیں گے، ضرورت پڑی قانونی مدد فراہم کریں گے، لیکن بہتر ہوتا ہے خاندان سے صلح کروا دی جائے۔ لیکن کوئی بھی عورت کسی گھر سے نکلی، مسجد رحمت للعالمین اس کو پناہ دے گی۔ وہ تشدد کا شکار خواتین کے لیے یہاں پہ پناہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ دوسری بڑی چیز، بہت بڑی تعداد میں 35 سے 40 سال کی ایسی بیٹیاں، ایسی خواتین رابطہ کرتی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو سکیں، ہوئی طلاق ہو گئی، یا اب باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، کسی وجہ سے خاندان بے سہارا ہیں۔ وہ بعض اوقات آتی ہیں، بڑی تکلیف دہ داستانیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ خودکشی کی کوشش کرتی ہیں۔ 2 تو آئی تھی کہ سینٹورا سے چھلانگ لگائیں گے، ختم کریں گے، ان کو بلایا نیچے آؤ، وہ لوگ لے آئے، انہوں نے ان کو بچا لیا۔ ان ایسی خواتین جو بے سہارا ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، پڑھی لکھی ہیں، باوقار ہیں، باشعور ہیں، حیادار ہیں، کوئی ادھر ادھر جھگڑے فساد والی نہیں ہیں۔ باپ نہیں ہے نا، بیٹی دھکے کھا رہی ہے تو امت کی، کبھی حوصلوں میں، کبھی ادھر، کبھی اس کی نگاہوں کا شکار۔ ان کے لیے ایک بن رہا ہے دار الرحمہ، رحمت کا گھر۔ ان بڑی عمر کی بیٹیوں کو اس مسجد کی 4 خواتین کی کمیٹی ہم بنا رہے ہیں، وہ خواتین ہی ان کو چلائیں گی۔ وہ ایسی باوقار خاتون آ جائے، اس کے لیے ایک فلور پورا مختص کیا گیا ہے رحمت للعالمین سینٹر میں، وہ وہاں پر رہیں، اپنا کمائیں، ان کو جاب دیں، وہ پڑھیں، وہ جا کے سروس کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ مسجد رحمت للعالمین ان کا باپ ہے، ان کا سہارا ہے، ان کی چھت بنے گی۔ یہ اللہ کی توفیق سے یہ ایک اور نظام ہے۔ کل ہفتے کے دن آپ لوگوں کو پھر دعوت ہے، آ کے کبھی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں صحیح۔ میں بعض کا یتیم بچوں کو اتنا کہتا ہوں نا، بیٹے عید کے لیے کون سا کھلونا چاہیے، رو پڑتے ہیں۔ میں یتیم بچیوں کو جب اتنا کہتا ہوں کہ بیٹی جاؤ اس کمرے سے جا کے چوڑیاں پہن لو، دھاڑے مار کے روتی ہیں۔ یہ جو مسجد کے نمازی ہیں، کل ہفتے کے دن 100 ایسے خاندان آئیں گے، بیوہ خواتین آئیں گی، بچے ان کے آئیں گے 300-400 جو اس سال یتیم ہوئے ہیں، باپ پچھلی پہ تھا، آج نہیں ہے۔ بطور خاص ان کو ہم الگ رجسٹر کر لیتے ہیں، ان کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس ہے۔ ان کی رجسٹریشن کے بعد
وہ کل آئیں گے. آپ نمازیوں کو دعوت ہے کل 12 بجے مسجد آ جائیں, اپنی زکوٰۃ لے کے آئیں, اپنے گفٹ لے کے آئیں, چوڑیاں لے کے آئیں, جاگرز لے کے آئیں, اپنے ہاتھوں بیٹھ کے اپنے سامنے تقسیم کریں. کل وہ بچے آئیں گے پیر کے منگل کے دن, وہ نابینا افراد کا دن ہے, پھر معذور لوگوں کا دن ہے, پھر تھیلیسیمیا کے بچوں کا دن ہے. روزانہ جو رجسٹر لوگوں کو ہم بلا رہے ہیں, آگے بڑھیں. سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہم امت ہیں. ہم جو کلک کے ذریعے سارے کے سارا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, زمینوں پہ اتریں. آپ کا علم بلند ہوگا, عہدہ بلند ہوگا, آپ کی بڑی شہرت ہوگی, آپ بڑے سیٹ ہوں گے, مالدار ہوں گے, آفیسر ہوں گے, تاجر ہوں گے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے نہیں ہیں. اپنے آپ کو اتنا نہ بڑا کریں کہ اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آپ کو ذلت محسوس ہو, آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ سمجھیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان کمزور لوگوں کا احساس کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے طاقتور لوگوں مسخر کر دے گا. وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا. اپنے رشتہ داروں میں ٹٹولیں, اپنے محلے میں. تم لوگوں کو رزق تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہوتا ہے. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم, لوگوں تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ عزت اور رزق اور مدد دے رہے ہوتے ہیں. اے اللہ ہمیں یہ سب درجے عطا فرما دے. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ. اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلها. اے اللہ تیرے پاک ناموں کا واسطہ ہے, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تیری کبریائی, تیری شان, تیری عظمت, تیری رحمت, تیرا فضل, اے اللہ اس کا مالک آپ ہی ہیں. لا شریک لک, اس میں تیرا کوئی شریک نہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے. اے اللہ اسی عقیدے کا واسطہ ہے, ہم سب کو معاف فرما دے. ہر گناہ کو معاف فرما دے, ہر چھپے ظاہری گناہ کو معاف فرما دے, اور ہر چھپے اور ظاہری گناہ سے بچا لے. اے اللہ آئندہ ساری عمر کے لیے بچا لے. نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنا بنا لے, مقربین میں شامل فرما, متطہرین بنا دے. جو پاکیزہ رہتے ہیں اور بن ٹھن کے پاکیزی اختیار کرتے ہیں ان متطہرین میں شامل فرما دے. جو توبہ کرتے ہیں مستغفرین بالاسحار ہے, اللہ وہ درجہ عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے, ہمارے بچوں کو معاف فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے. رب کریم ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہم سارے گھرانوں کو نمازی گھرانے بنا دے, دیندار گھرانے بنا دے, تقوی پہ چلنے والے بنا دے, گناہوں سے بچنے والے بنا دے, حلال پر قائم بنا دے, حرام سے بچنے والے بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہم تیرے ہیں, اپنے مقربین میں شامل فرما. اے اللہ توابین میں شامل فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. جو تڑپ رہے اللہ ان کو سکون عطا فرما. کہ اے اللہ ہماری ایک بہن کی فوتگی ہوئی ہے, اے اللہ ہماری اس بہن کی مغفرت فرما دے. کل یہاں پر ایک کا جنازہ ادا ہوا ہے, اے اللہ اس میت کو بھی معاف فرما دے. رب کریم جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کی قبروں کو منور معطر فرما دے. اے اللہ جو ہمارے پیارے بھائی بچھڑ چکے, خواجہ شفقت یہاں پر تھے, سیف اللہ صاحب ہوتے تھے, نعیم صاحب تھے, شہریار صاحب کے والد تھے, بہت سے ہمارے نمازی تھے. اے اللہ جو جا چکے, ہماری بہن ام حسان تھیں, اے اللہ ان تمام نمازیوں کو معاف فرما دے. رب کریم یہاں پر موجود ہر شخص کو اس کی ہر خواہش اس کے حق میں پوری فرما دے. اے اللہ جن کے رزق محدود ہے ان کو بے حساب عطا فرما. جو رب کریم بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہم سب کو کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرما, ہم سب کو حج اور عمرہ نصیب فرما دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما. وہ کیسے تھے, ان کا چہرہ کیسا تھا, وہ بولتے کیسے تھے, اے اللہ ہمیں خواب میں دکھا دے. جن کے امتی ہیں, جن کا درود پڑھتے ہیں, جو رب کریم ہمارے لیے روتے تھے, ہمیں ان کا چہرہ دکھا دے. اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت سے نواز دے, اپنی رحمت عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین یا خیر الغافرین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.